أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال بیان فرماتے ہیں. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک پابند ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہو. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فرمایا اللہ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں. دو آدمی، ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے محترم سامعین، اللہ پاک یہاں موحدین، توحید والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اور مشرک، ان دونوں کے مابین اللہ پاک امتیازیت بیان فرما رہے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں، اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح نا، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، منت نیاز عبادت سمجھ کے صرف اللہ ہی کے نام پر پیش کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ جو اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جو اللہ کا حق ہے اللہ کے غیر کو دیتے ہیں، چاہے بتوں کو دیتے ہوں، چاہے کالے پرچم کو دیتے ہوں، چاہے کسی قبر کے نام پر دیتے ہوں. اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک وہ آدمی جو گنگا بہرا ہے، کسی کام کا نہیں اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے، اور ایک وہ جو بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فائدہ دے رہا ہے. اور میں جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں اسی طرح میرے شریک میرے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا تم کون سی مثالیں دیتے ہو؟ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے علچی ہیں، پھر تم مثال دے کر کہتے ہو کہ جس طرح ایک مل ہوتی ہے، اس مل کے اندر تقریباً 10,000 مزدور ہوں، اس کے اندر کچھ منشی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. مل کا مالک منشیوں کے بغیر اپنے مل کو نہیں چلا سکتا. یہی مثال دے کر تم اللہ پہ فٹ کرتے ہو
کہتے ہو کہ یہ پوری کائنات ایک مل کی طرح ہے اور اللہ اس مل کا مالک ہے اور یہ پیر فقیر اللہ کے مل کے منشی ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو مل کا مالک ہے وہ تو کمزور تھا، کیا اللہ کو بھی تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے۔ فرمایا انسانوں کو تو نیند آتی ہے، میرے اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔ اونگ آتی ہے، میرے اللہ اونگ سے بھی پاک ہیں۔ فرمایا بھوک لگتی ہے، میرے اللہ بھوک سے بھی پاک ہیں۔ فرمایا کہ آنکھوں میں درد ہوتا ہے، میرے اللہ پاک وہ اللہ پاک ہے۔ انسان آگے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، روشنی میں دیکھ سکتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک ہر طرف بھی دیکھتے ہیں اور روشنی تو اپنی جگہ رہی، میرے اللہ پاک تو اندھیروں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا، ایک آدمی کسی کی تصویر بنانا چاہتا ہو، یوں سمجھ لو درخت کی تصویر بنا رہا ہے، گلاب کے پھول کی تصویر بنا رہا ہے، اس کے لیے پنسل کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے سیاہی کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے جس کے اوپر بنانی ہے اس کاغذ کی ضرورت پڑے گی، خاص کر روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ ساری سہولیات ہونے کے باوجود اگر بجلی چلی جائے، بلب بند ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، وہ لکھ نہیں سکتا، وہ محتاج ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے، میں نے عورت کے رحم کے اندر یعنی تمہاری ماؤں کے پیٹ کے رحم کے اندر میں نے بھی تصویر بنائی ہے، فی ظلمات ثلاث، رات کا اندھیرا الگ، عورت کے پیٹ کا اندھیرا الگ، پھر عورت کے پیٹ کے اندر جو رحم ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پرورش کر رہا ہوتا ہے وہ اندھیرا الگ۔ ان اندھیروں کے اندر اے انسان میں نے تیری آنکھوں کی تصویر بنائی ہے، میں نے تیری ناک کی تصویر بنائی ہے، میں نے تیرے رخساروں کی تصویر بنائی ہے، میں نے تیرے ہونٹوں کی تصویر بنائی ہے، میں نے تیرے پورے وجود کی تصویر بنائی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا وہ اللہ جو تصویر بناتا ہے، فرمایا رحموں کے اندر جس طرح خود چاہتا ہے۔ اتنے اندھیروں کے باوجود اللہ پاک روشنی بھی ایک سبب ہے، اگر یہ سبب ختم ہو جائے انسان سبب کا محتاج ہے۔ اللہ پاک جب جو کام کرنا چاہیں میرے اللہ پاک کو سبب کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ پاک خود مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک اسباب کو نہیں دیکھتے، خود مسبب الاسباب ہے۔ وہی اللہ جس نے جلتی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم و بیش 40 دن زندہ سلامت رکھا، جسم کے اوپر کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا لیکن رسیاں جل گئی ہیں۔ وہ ظالم نمرود دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی آگ کے اندر انگور کھا رہے ہیں، جلتی آگ کے اندر انگور کی بیل لگانے والا کون ہے؟ فرمایا وہی تو اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔